شہید جس نے لہو بہن کے محرم میں عید کی، تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا، تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا، باطل کے دل میں رہ کے گھر قریب۔ ماشاءاللہ، صلوات بر محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی، وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، خانوادہ جناب محمد عباس مرزا صاحب کی جانب سے یہ 3 روزہ مجالس سے 40 آج اپنے الوداعی مرحلے میں ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار بانیان مجالس کی دلی مرادوں، تمناؤں اور آرزوؤں کو بحق محمد و آل محمد پورا فرمائے، اور خانوادہ عباس مرزا صاحب کے جو مرحومین ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا ان سب کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے۔ ان کے خاندان اور ان کے اعزاء اور احباب میں جو بھی علیل ہیں، مولا انہیں بصدقہ بیمار کربلا صحت کامل اور طول عمر عطا فرمائے۔ ان کے کاروبار اور ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات ماشاءاللہ ان مجالس میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں آتے رہے، پالنے والے تو دانا و بینا ہے، تو سمیع و علیم ہے، تو دلوں کے حال سے بہتر واقف ہے۔ جتنے مومنین اور مومنات اتنی بڑی تعداد میں ان مجالس حسین میں حاضری دیتے رہے، وہ سب کچھ نہ کچھ یقیناً حاجتیں رکھتے ہیں۔ میرے مولا کربلا والوں کے مقدس خون کے صدقے میں اور آج شب چہلم کے صدقے میں ان سارے مومنین و مومنات کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد بصدقہ اسیران کربلا جو مومنین و مومنات اولاد نرینہ کے متمنی ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جنہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے، انہیں صالح اور با عمل اور با علم زندگی عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات بیٹیاں نہیں رکھتے، انہیں سکینہ کے صدقے میں بیٹیاں عطا فرما، اور جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان کے نصیب اچھے فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہم جئیں تو محمد و آل محمد کے لیے، اور جان دیں تو محمد و آل محمد کے لیے۔ ہمارے ایک مومن بھائی نے فرمائش کی ہے
کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ حیدر روڈ پر کرشن نگر میں اپنا کاروبار شروع کر سکے، اسے دکان مل جائے۔ بحق محمد آل محمد ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار انہیں ان کے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک مومن ہمارا مشکلات میں ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ مشکل کشا کے صدقے میں مولا ان کی اس مشکل کو آسان کرے۔ ہمارے نوجوان دوست، ہمارے ماتمی دوست جو بہت بڑی تعداد میں ہماری مجالس میں آتے ہیں اور عزاداری حسین کی روح رواں ہیں، یہ نوجوان، اللہ ان سارے نوجوانوں کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے اور ان کے ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے، اور ان نوجوانوں کو مستقبل میں صحیح معنی میں سیرت شہدائے کربلا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملت جعفریہ کو، ہماری قوم کو، عزاداروں کو، ماتم داروں کو پروردگار بحق محمد و آل محمد سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے۔ جو طلبہ اور طالبات امتحان دے چکے ہیں یا امتحان دے رہے ہیں، مولا ان سب کو ان کے علمی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جتنی بڑی تعداد میں مجھے انفرادی اور اجتماعی طور پر دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، ان سب کی جانب سے بارگاہ سرکار ولی عصر میں امام حسین علیہ السلام کے مقدس خون کا واسطہ دے کر دعا گو ہوں کہ مولا آپ اپنے ابو جد کے مقدس خون کے صدقے میں تمام مومنات، تمام مومنین جو بھی یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، ان سب کو بحق محمد و آل محمد ان کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیں۔ ہمارے بزرگ اور محترم حاجی اشفاق حسین جعفری صاحب علیل ہیں، پروردگار انہیں بحق محمد و آل محمد صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ کیا ہوا بھائی؟ بلند ترین صلوات بھیج دیں آپ محمد آل محمد۔ حاضرین، حاضرین گرامی قدر، میں آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 2 مجالس سے جو عرض کرتا آ رہا ہوں، ان کا محصل و مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے، ہاں وہ نہیں آ رہی، کر رہے ہیں کچھ آواز آئے گی انشاءاللہ، وہ کر رہے ہیں سلسلہ۔ آپ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے لیے اور انسانیت کو اس کا مقصد، میں بھی ابھی آہستہ آہستہ تمہیدی بیان کر رہا ہوں، اتنا وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر زحمت سماعت بھی فرما لیں، جہاں تک میری آواز پہنچے گی وہ تو میں پہنچاؤں گا۔ آپ صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد آل محمد۔ بآواز بلند صلوات بھیج دیں، پھر اب آپ آواز کا انتظار کریں۔ جبرائیل استاد فرشتے ادا، جبرائیل استاد فرشتے ادا، کہ نہیں جانتا عشق دا راز کی ہے، کبھی نہ مرشد نہ لغت دی، ایدی شیب کی ہے کہ فراز کی ہے، جن حق دی حق دا ولی دسدا، اے محمود کی ہے کہ آیاز کی ہے، محمود کی ہے کہ یاد کی ہے، دیوانیہ رکھنو سکتا پہن کری، کل حسین تو کچھ نماز کی ہے۔ ماشاءاللہ، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ جنت میں نہ جا سکوں، بیکار اکٹھا جنت میں نہ جا سکوں، ممکن ہے بات پر بھی کچھ کام آ سکوں، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، اور دشمن علی کے کلیجے جلا سکوں۔ نعرہ حیدری!
بچ عذاب کی رہا شین عشق دے شولہ دور بندے آئے شکیل بھائی آ جائیں شین عشق دے شولہ دور بندے لفظ کاف کے ابدی جان چل کے سلی چار دا وان منصور بندے این این ہمیں شین شک نہیں کاف قائم کعبہ بچ ظہور بندے کاف قائم کعبہ بچ ظہور بندے این علی نال شین جو شوق رکھ دے کاف قدرت روح منصور بندے ہاں جیو سلامت رہو آ جائیں حاضرین میں اب یہ مائک تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی سے ٹھیک ہوگا آپ متوجہ رہیں ذرا میری طرف میں بھی کوشش کروں گا کہ جہاں تک بھی آواز پہنچے چونکہ دامن وقت میں اب اتنی گنجائش تو نہیں ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے میں آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 مجالس سے یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہدایت انسانیت کے لیے ہدایت بشریت کے لیے انسان کو صراط مستقیم پر قائم کرنے کے لیے انسان پر اس کا مقصد تخلیق واضح کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے اصول عدل کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے ہدایت کا انتظام اپنی مشیت کے ہاتھ میں لیا لوگوں کے حوالے نہیں کیا توجہ ہے نا صلوات بھیجیں بآواز بلند یہ ہے خلاصہ پروردگار عالم نے اس بشریت کو اس اولاد آدم کو اس انسان کو بڑے ناز سے پیدا کیا بڑے فخر سے پیدا کیا بڑی شان سے پیدا کیا پیدا کرتے ہی اسے مسجود ملائک قرار دیا توجہ پیدا کرتے ہی امامت میرا موضوع ہے ذہن میں رہے آپ کے ایک جملہ کہوں گا پیدا کرتے ہی اسے مسجود ملائک قرار دیا مسجود ملائک اس لیے قرار دیا تاکہ یہ آدم کی آدمیت اور آدم کی بشریت اور آدم کی خلافت الہیہ ترقی کرتے کرتے جب رسالت نبوت ولایت اور امامت کے درجے پر پہنچے تو لوگوں کو یہ پہلا قانون قدرت انسانیت کے لیے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جب اللہ کا پہلا نائب اتنا اولو العزم ہے کہ زمین پر آنے سے پہلے آسمان کی نورانی مخلوق فرشتوں کو اسے سجدہ کر کے اس کا اقرار بیعت کرنا پڑتا ہے تو قیامت تک کے لیے یہ قانون بھی بن جائے کہ اللہ کا امام اللہ کا رسول اللہ کا ولی اللہ کا خلیفہ وہ نہیں ہوگا جس کی بیعت مکے والے کریں گے مدینے والے کریں گے سقیفے والے کریں گے بلکہ اللہ کا ولی اللہ کا امام وہ ہوگا جس کی بیعت فرش والے بھی کریں گے عرش والے بھی علی 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 سلامت رہیں آپ یہ کلیہ مولا آپ کو سلامت رکھے بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد عالم تو جائے تو فرش والے بھی جس کی بیعت کریں اور عرش والے بھی جس کی اطاعت کریں صاحب فیصلہ تو ہو گیا امامت کا آپ غور تو فرمائے نا بھائی میں تاریخ سے راوی سے روایت سے مورخ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ مکے والوں نے کس کی بیعت کی مدینے والوں نے کس کی بیعت کی سقیفے والوں نے کس کی بیعت کی کمرے والوں نے کس کی بیعت کی مہاجر نے کس کی بیعت کی انصار نے کس کی بیعت کی مجھے یہ نہیں پوچھنا مجھے تو یہ بتاؤ کہ آسمان والوں نے کس کی بیعت کی جبریل کس کے دروازے پر آیا رضوان کس کا درزی بن گیا
توجہ ہے نا؟ جبریل کس کے دروازے پر آیا؟ رضوان کس کے دروازے پر درزی بن کر آیا؟ قرآن کس کے دروازے پر آیا؟ وحی کس کے دروازے پر آئی؟ نبوت کس کے دروازے پر آئی؟ ولایت کس کے دروازے پر آئی؟ امامت کس کے دروازے پر آئی؟ شہادت کس کے دروازے پر آئی؟ عصمت کس کے دروازے پر آئی؟ طہارت کس کے دروازے پر آئی؟ عرش والے معطوف فطرس فرشتے کو جو صحت ملی وہ کس کے قدموں سے مس ہو کر ملی؟ امامت کس کے دروازے پر آئی؟ شفاعت کس کے دروازے پر آئی؟ تطہیر کس کے دروازے پر آئی؟ سورہ حلقہ کس کے دروازے پر آئی؟ آل عمران کس کے دروازے پر آئی؟ الحمد کس کی شان میں آئی؟ سورہ فتح کس کی شان میں آئی؟ آیہ مودت کس کی شان میں آئی؟ قرآن کی جو 6666 آیتیں ہیں وہ کس کے دروازے پر آ کر رکی؟ اور 1,24,000 پیغمبروں کے قافلے جس دروازے پر آ کر رک جائیں اس دروازے کو در محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس دروازے پر آ کر سلام کرے اسے در فاطمہ۔ یا علی یا علی یا علی، جیو 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 جیو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آئیے حضور، آئیے تشریف لائیے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام، وہ محنت کر رہے ہیں، آپ اسی طرح متوجہ رہیں، اس لیے کہ ذکر محمد و آل محمد کا تعلق آواز سے نہیں ہوتا، دل کی دھڑکن سے ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجیں۔ جی مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے نا دوستو آپ کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ ساری نعمتیں کس کے دروازے پر آئیں؟ ساری کائنات میں ایک ہی دروازہ بطول ہے، دروازہ فاطمہ ہے، بڑی توجہ امامت ثابت کرنا ہے، دروازہ زہرا ہے، دروازہ رازیہ ہے، دروازہ مرضیہ ہے، دروازہ زکیہ ہے، دروازہ طاہرہ ہے، ہائے 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 ہائے، دروازہ ام ابیہا ہے، دروازہ صاحبہ تطہیر ہے، دروازہ فخر مریم ہے، کہ سارے انبیاء کے قافلے جس دروازے پر آ کر ادب سے رک جاتے ہیں اس دروازے کو مصطفیٰ کا دروازہ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ احترام سے آ کر جس دروازے پر سلام کرتے ہیں اس دروازے کو در فاطمہ کہتے ہیں، اس دروازے کو در فاطمہ کہتے ہیں، اس گھر کو گھر فاطمہ کہتے ہیں، جس کی تعظیم کے لیے کائنات کے 1,24,000 پیغمبر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کے جوتوں کی گرد اپنی ردا سے صاف کرے اسے علی 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 امامت کا اسٹیٹس۔ جیو جیو سلامت رہو۔ سلامت رہو۔ جیو سلامت رہو۔ سب آپ نے دیکھا، فکر کو بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر اور آپ کی محبتوں پر۔ پورا خلاصہ یہ آیا کہ 1,24,000 پیغمبروں کے قافلے جس دروازے پر آ کر رکے وہ دروازہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ جس دروازے پر احترام سے آ کر رک جائیں وہ در فاطمہ ہے، جس کی تعظیم 1,24,000 پیغمبر کریں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ امامت کی منزل سمجھو، اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کی پاپوش کا گرد خدا کے لیے سمجھے
جس کی پاپوش کا گرد فاطمہ اپنی رضا کے دامن سے صاف کرے اسے علی مرتضی کہتے ہیں. اسے علی مرتضی، بڑی توجہ، اسے علی مرتضی کہتے ہیں. اور پھر علی اور فاطمہ کے اتصال سے جو بچے پیدا ہوں اسے حسن مصطفیٰ اور حسین کربلا کہتے ہیں. اور پھر حسین کی نسل سے جو 9 بیٹے آئے اسے امامت کا نورانی سلسلہ کہ یہ ہے پیمانہ. بس پورا کلوز کیا ہے میں نے. نعرہ حیدری، پورا سلسلہ قائم کیا. صلوات میرے بابا سے بلند مل کر. یہ پھر صلوات بھیج دیں ایک مرتبہ. یار جلدی کرو، خدا کے لیے کیا کرتے ہو تم لوگ؟ توجہ ہے نا دوستو؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ سلسلہ ہے امامت کا. ابراہیم سے شروع ہوا، بلند ہوتے 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 جب ذریت ابراہیم میں آیا تو امامت کیسے، امام بنا نہیں، امام پیدا ہوا. ہائے 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 ہائے، امام بنا نہیں، جو بنے وہ امام نہیں ہوتا. جو بنے وہ امام نہیں ہوتا، اس لیے کہ بننے والا بھی بے وقوف ہوتا ہے، بنانے والے بھی احمق. ہائے 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 یا علی یا، ارے آپ غور ہی نہیں کر رہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. اس لیے یہ بننے بنانے کا سلسلہ کا تعلق کوئی نہ دین سے ہے نہ شریعت سے ہے. اللہ نے خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے نبی بنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. توجہ ہے. اللہ نے رسول بنایا، بھیجا، یا ایھا الرسول بلغ. اللہ نے امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے ولایت کا اعلان کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، آپ تو اپنی اذان میں علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، رسول سے بھی بڑھا دیتے ہیں. بھائی کیسے کہ آپ اللہ کے ولایت کا، اللہ کی توحید کا اعلان تو ایک ہی مصرے میں، ایک ہی جملے میں بغیر القاب لگائے کر دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. مگر جب تیسری ولایت کی شہادت دیتے ہیں تو آپ اتنے خطابات لگاتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. تو ہم پر اعتراض یہ آتا ہے کہ علی کی ولایت پر جتنے القابات لگائے ایسے القابات آپ اللہ کے لیے بھی لگائیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ وعما نوالہ. اتنے القابات کیوں نہیں لگاتے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ سادگی سے کہہ دیتے ہیں. رسول اللہ کے ساتھ القابات کیوں نہیں لگاتے؟ علی کے ساتھ اتنے خطابات کیوں لگاتے ہیں کہ ہماری سانس بھی ٹوٹ جاتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ہم نہ قرآن کے خلاف کرتے ہیں نہ قرآن کے مخالف چلتے ہیں، ہم تو ویسے کرتے ہیں جیسا قرآن نے کیا ہے. اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا بڑی سادگی سے، اللہ تمہارا ولی، انما ولیکم اللہ، کوئی لقب نہیں لگایا. رسول کی ولایت کا اعلان کیا بڑی سادگی سے، ورسولہ، اور رسول تمہارا ولی. اب علی کے لیے یہ نہیں کہا کہ اور علی تمہارا ولی، بلکہ اللہ نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ ولی جس کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، تو آیت کو ملا لو، ہماری اذان کو ملا لو، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. 5 صفات بتائی گئی. ہم نے بھی کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. ارے یا علی یا علی حیدری. سلامت رہو، سلامت رہو. بلند
بلند ترین صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اچھا صاحب، اب ایک بات اور واضح ہو جائے، ایک فیصلہ اور ہو جائے، اور ملت کو اس فیصلے پر غور بھی کرنا چاہیے، تفکر بھی کرنا چاہیے کہ قرآن میں آیہ ولایت تھی نہیں ہے، ولی تھا نہیں ہے. امامت کا فیصلہ دوں گا اگر آپ نے غور کر لیا. اللہ ولی تھا نہیں ہے، رسول ولی تھا نہیں ہے، علی ولی تھا نہیں ہے. بس یہی تو امامت من جانب اللہ کی دلیل ہے. اب دنیا کے سارے اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں. امام حنبل کا احترام ہم کرتے ہیں، امام مالک کا احترام ہم کرتے ہیں، امام شافعی کا احترام ہم کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا احترام ہم کرتے ہیں، جتنے بھی امام اعظم ہیں ان کا احترام ہم کرتے ہیں، جتنے امام بخاری ہیں ان کا احترام ہم کرتے ہیں، امام غزالی ہیں جن کا احترام ہم کرتے ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کے علم کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے ہیں. لیکن میری جان، قیامت تک یہ فرق تو رہے گا نا کہ ان سارے اماموں کے لیے آپ کو بھی یہی کہنا پڑے گا، مجھے بھی یہی کہنا پڑے گا کہ امام اعظم تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام احمد بن حنبل تھے، امام بخاری تھے، لیکن میں اور میرے شیعہ بچے گلی گلی کہتے رہیں گے اللہ ہے، محمد ہے، علی ہے. یا پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے جیو. حیران مولا سلامت رکھے آپ کو. پھر صلوات بھیجیں بابا دے بلند. بس سجدان محترم، امام کی من جانب اللہ ضرورت اس لیے ہے کہ جو تھا ہو جائے وہ ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی مار دیتا ہے. ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. جو تھا ہو جائے نا، تھا، وہ ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی مار دیتا ہے. اور دین جانا ہے قیامت تک. دین ہے اللہ کا، اس لیے اللہ ہے، دین ہے، رسول ہے، امام ہے، قرآن ہے. ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں نا محمد علیہ. قرآن ہے، قرآن ہے. اور یاد رکھو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اس سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ قرآن کو پیغمبر اسلام آپ اہل بیت کے حوالے کیوں کر کے گئے؟ امت کے حوالے کر کے جاتے، آپ کے حوالے کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ قرآن کو قیامت تک باقی رہنا تھا. اور ہی نہیں کیا آپ نے امام کے قول پر. کہا اس لیے کہ قرآن کو قیامت تک باقی رہنا تھا، قرآن کی آیتوں کو زندہ رہنا تھا. کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہا تو نے کیا آیت نہیں پڑھی قرآن میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے؟ کہا چکھنا ہے. کہا اگر امت کے کسی فرد کو قرآن سپرد کر کے پیغمبر چلے جاتے تو جب وہ مر جاتا آیت بھی مر جاتی، پھر وہ مر جاتا تو دوسری آیت مر جاتی، پھر اس کا بیٹا مر جاتا تو تیسری آیت مر جاتی. یوں لوگ مرتے رہتے، 6666 لوگ مرتے، ساری آیتیں بھی مر جاتی. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا. 6666 لوگ مرتے، اگر ایک ایک آیت بھی ایک ایک آدمی کے حوالے کر کے جاتے تو 6666 انسانوں کے مرنے کے بعد آیتیں بھی مر جاتی، اللہ کا دین بھی مر جاتا، شریعت بھی مر جاتی. لیکن وہ حی ہے، قیوم ہے، قیامت کے بعد تک بھی اس دین کو باقی رہنا ہے. اس لیے محمد مصطفیٰ نے اس دین کو ہمارے حوالے کیا کہ ساری کائنات میں نحن مشیت اللہ، نحن ارادت اللہ، اللہ کا ارادہ بھی ہمیں، اللہ کی مشیت بھی ہمیں. انسانوں کو موت آئے گی، اللہ کی مشیت کو موت نہیں آئے. یا علی یا علی یا علی. جیو جیو بیٹا جیو. سلامت رہے مولا، سلامت رکھے.
सलावात भी। फिर जुमले पे गौर कर लें आप, चूंकि इस इमामत के मौजू को तेजी से समेट कर मुझे एक नतीजा देना है आपको, जो मुसलसल 6-7 दिन से मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद गुफ्तगू है। इसका नतीजा आज आपकी खिदमत में मुझे अर्ज करना है और फिर आना है मसाइब की तरफ भी, और खुसूसी ज़ियारत भी आज है और शब चेहरम भी आज है और मुझे वापस भी आज जाना है। इसलिए ज़रा सा आपकी तवज्जो मैं चाहता हूँ कि आप इस जुमले पर अगर गौर कर लें तो शायद एक तारीखी फैसला हो जाए। मेरे इमाम से, इसी इमाम से पूछा, मौला इमाम मिन जानिब अल्लाह की मुख्तसर तारीफ क्या है? मुख्तसर, इमाम की तारीफ और मुख्तसर, आहा हा, गौर नहीं किया आपने? अगर सारा मजमा आसमानों पे जाकर इकरारे विलायत अली न करे तो फिर इस मेंबर का फैज क्या है? तवज्जो शर्त है, सिर्फ गौर करें, थोड़ी सी आवाज कम करें, गौर करें ताकि एक नतीजा आपके सामने आ जाए। मौला इमाम की मुख्तसर तारीफ क्या है? कहा इमाम की मुख्तसर तारीफ 2 हैं और ये इख्तसार भी हमारे यहाँ मिलेगा। अगर हमारे फजाइल तवालत की मंजिल पर आ जाएं तो कायनात के अशजार कलम बन जाएं, कायनात के समंदर रोशनाई बन जाएं, जिन्नो इंस लिखने बैठे कयामत तक लिखते रहें, तब भी हमारे एक अली के फजाइल खत्म नहीं होते। एक अली के, एक अली के, एक अली के, एक सुनते जाओ, एक अली के फजाइल खत्म नहीं होते। और वो अली के कायनात के समंदर और कायनात के शजर और कायनात के जिन्नो इंस जिसके फजाइल खत्म नहीं कर सकते और फजाइल का हक अदा नहीं कर सकते, वो अली जब इख्तसार की मंजिल में आए तो इतना मुख्तसर हो जाए कि एक पांव एक रकाब में रखकर कुरान शुरू करे, दूसरी रकाब में पहुंचे कुरान खत्म हो जाए। इख्तसार देखे ना आप, इख्तसार 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 नहीं आपने, ये चूंकि ये जुमला बहुत बार बार का सुना हुआ है ना, इसलिए आपने इसे सरसरी लिया। मैं इसे नए अंदाज से पेश कर रहा हूं। आप हर आलिम से, हर जाकिर से सारी उम्र से सुनते आ रहे हैं ना कि मेरे मौला की शान ये थी कि अगर सूरह फातिहा की तफसीर करने बैठे तो सारी रात गुजर गई, 7 आयतों की तफसीर नहीं हुई। और कहा इब्ने अब्बास अगर अली सूरह फातिहा की तफसीर करने पर आए तो इतनी किताबें सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर से बार कर दूं जो 70,000 ऊंटों का बोझ बन जाए। वो अली जो सिर्फ सूरह फातिहा की इतनी बड़ी तफसीर करता है, वो जब कुरान पढ़ने पर आता है तो उसका आलम यह है कि एक पांव एक रकाब में रखता है, कुरान शुरू करता है, दूसरा पांव दूसरी रकाब में पहुंचा, कुरान खत्म हो गया। आपने गौर ही नहीं किया। लोगों ने कहा शिया हद से बढ़ा देते हैं, भला ये कैसे हो सकता है कि आदमी एक पांव एक रकाब में रखे और फिर जीन को क्रॉस करे, दूसरी रकाब में पांव पहुंचे तो कुरान खत्म हो जाए। मेरी जान, कभी फैसलों पर फैसले देने से पहले जरा अली के फजाइल को गौर से पढ़ भी लिया करो। अली ने यह भी तो कहा था कि सूरह हमद में जो कुछ है वो पूरे कुरान का माहसल है, जो पूरे कुरान में है वो सूरह हमद में है, जो सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बे में है, बे में है, बे में है। वाना नुक्ता तो तहतुल बा, और मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे है। बे बनती है यूं, नुक्ता दिया जाता है बाद में, नुक्ता दिया जाता है बाद में। सारा कुरान सिमट कर आ गया है नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह में। अली ने जब दाया पांव रकाब में रखा, बे बनना शुरू हुई, जीन को क्रॉस किया, दूसरी रकाब में पहुंचा, बे बनी, अली जीन पे बैठा, नुक्ता लगा। नहीं, ना ऐसे नहीं, बाहर तक खड़ा हुआ सारा मजमा, आज की तारीख का सबसे बड़ा नारा। दोनों हाथ बुलंद करके जो जहां खड़ा है सलामत करो। मौला सलामत रखे।
یا علی مدد کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے آپ کو. آپ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ اور جس خلوص و محبت کے ساتھ اس اختتامی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، پھر میں انشاءاللہ عرض کروں گا موسی دروازے میں 28 صفر کی تاریخی مجلس میں تفصیلات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جو بھائی جعفر علی میر کی جانب سے ہوتی ہے وہ تفصیل سے ہوتی ہے گفتگو، اس پر میں عرض کروں گا. لیکن آج ایک نتیجہ ضرور دیکھتے جائیں. کہا مولا اختصار سے امامت کی تعریف کیا ہے؟ کیا یہ مختصر تعریف ہے کہ ایک پاؤں رکاب میں رکھے دوسرا دوسرے رکاب میں پہنچے تو پورا قرآن ختم ہو جائے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا. یہ امام کی مختصر تعریف. کہا مولا اور سمجھائیے کہ من جانب اللہ جو امام ہوتا ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ سنیں گے آپ. آمادہ ہے معصوم کی زبان سے. سارا مجمع متوجہ ہے، ساری مومنات متوجہ. مولا تمہیں سب کو سلامت رکھے. اتنی بڑی تعداد میں اپنے مولا کا ذکر سننے آ رہی ہو اور آج بہت بڑی تعداد میں آئی ہو، چونکہ آج ایک بہن بھی آ رہی ہے بھائی کا چہلم کرنے، ہے نا. میں مصائب کی طرف نہیں آ رہا ابھی، لیکن میں یہ جملہ ضرور بتا رہا ہوں، اس لیے بہت دور دور سے خواتین اور مائیں اور بہنیں آئی ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ایک جملہ سن لیں مجھ سے، شاید 2 گھنٹے کی تقریر سے بھی زیادہ وزنی ہو، اس لیے کہ میرا جملہ نہیں ہے، میرے مولا کا جملہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں جو من جانب اللہ امام ہوگا اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اس سے جو شخص بھی جس زبان میں سوال کرے وہ اسی کی زبان میں جواب دے. ہائے ہائے، نہیں نہیں، صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم. میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا، ابھی ذرا اس کی تشریح ہوگی تو آپ کو لطف آئے گا. یہ تو مولا کا قول تھا نا جو میں نے پیش کر دیا. امام کی تعریف یہ ہے کہ اس سے جس زبان میں سوال کیا جائے وہ اسی زبان میں جواب دے. غور نہیں کیا؟ جو ٹرانسلیٹر کا سہارا لے وہ امام نہیں ہوتا. جو میری زبان ہی نہیں سمجھتا میرا امام کیسے ہوگا؟ اب اس امام کی تعریف میں میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہمارے جد علی منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے ھذا صفت العلم، ھذا لعب رسول اللہ، ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ میرا سینہ گنجینہ علوم الہی ہے، یہ لعب پیغمبر چوسنے کا اثر ہے. انہوں نے مجھے ایسا بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے. ہائے 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 ہائے. دوستو دنیا کو مقابلے کے لیے جب کچھ نہیں ملتا تو خدا کی قسم کچھ نہ کچھ لوگ بہانے بنائی دیتے ہیں. میں یہاں بات روک کر کہہ رہا ہوں، لعب پیغمبر مجھے یاد آ گیا. میں قربان نہ ہو جاؤں اس آب وحی کے جو لعب رسول کہلایا. کوئی ہے اس جملے کی قدر کرنے والا؟ آب وحی لعب رسول کہلاتا ہے. وحی کا پانی لعب پیغمبر ہے. صلوات بھیج دیں، صلوات بھیج دیں آپ. آب وحی، آب وحی لعب پیغمبر ہے اور پوری کائنات میں لعب پیغمبر براہ راست بلا فصل چوسنے کا شرف کائنات میں سب سے پہلے ابو طالب کے بیٹے علی کو حاصل ہوا. لعب پیغمبر سب سے پہلے کسی نے نہیں چوسا. بہت توجہ. بعد میں فاطمہ بھی ہیں، بعد میں حسن بھی ہیں، بعد میں حسین بھی ہیں، لیکن یہ سب بعد میں ہیں. پہلے علی. خانہ کعبہ میں آغوش رسالت میں لعب پیغمبر چوسا، اور لعب پیغمبر چوستے ہی علی نے مسکرا کے اعلان کیا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، بتا دوں اس دنیا کو قرآن نازل ہونے سے پہلے کہ جس نبی کا علی قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی کو قرآن سنا رہا ہے، اس علی کا نبی 40 برس کے بعد جبریل سے کیسے پوچھے گا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ یا علی یا علی یا علی. مل کر جیو بیٹا جیو. بلند ترین صلوات میرے محمد علیہ وسلم.
ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں بابا دے بلند. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی ان توجہات پر، لیکن ایک جملہ ضرور چاہیے جو آپ کو استوفتاً مجھے دینا ہے رخصت ہوتے ہوئے. انشاءاللہ وہ جملہ ضرور دوں گا، اور وہ یہ، کائنات میں پہلا انسان جس نے لعاب پیغمبر چوسا، اور لعاب پیغمبر چوستے ہی توریت بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، زبور بھی سنائی، قرآن بھی سنایا. پیغمبر نے توریت کی بھی تصدیق کی، زبور کی بھی کی، انجیل کی بھی کی، قرآن کی بھی کی. آپ نے غور نہیں کیا؟ عزیزان محترم، اسی لیے تو میرا نبی افضل المرسلین ہے. اس لیے کہ توریت والا نبی جو تھا نا، وہ صرف توریت کا علم رکھتا تھا، انجیل کا نہیں. انجیل والا نبی صرف انجیل کا علم رکھتا تھا، زبور کا نہیں. زبور والا نبی اپنی کتاب کا علم رکھتا تھا، قرآن کا نہیں. افضل المرسلین اسے کہتے ہیں جو قرآن کا بھی علم رکھے، توریت کا بھی رکھے، زبور کا بھی رکھے، انجیل کا بھی رکھے. اگر پیغمبر اسلام کے پاس ان تینوں کتابوں کا علم موجود نہیں تھا تو علی سنا کیا رہے تھے، پیغمبر سن کیا رہے؟ ہائے 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 ہائے. توجہ ہے نا؟ تو علی کے ہر بیان کی تصدیق کر کے پیغمبر نے بتا دیا نا کہ علم توریت بھی میرے پاس ہے، علم زبور بھی میرے پاس ہے، علم انجیل بھی میرے پاس ہے، علم قرآن بھی میرے پاس ہے، ساری کائنات کا علم میرے پاس ہے. مسلمان ابھی تک اسی مکھی پہ مکھی بٹھائے جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے، مکھی پر مکھی بٹھائے جا رہا ہے. جبریل آئے، اقرا کہا، پیغمبر نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا. ارے پیغمبر نے اگر جبریل سے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو اس میں نہ پیغمبر کا قصور ہے نہ جبریل کا قصور ہے. ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی مجھے کہا بھائی جعفر علی میر نے کہ محمد عباس مرزا صاحب کہیں یہ 3 روزہ مجالس ہیں، آپ کو یہ مجالس پڑھنا ہے. میں ان کے بچوں کی دعوت پر یہاں آ گیا، یہاں مومنین آ گئے، اشتہار لگ گئے، لاؤڈ اسپیکر لگ گیا، آپ سب سننے کے لیے آ گئے. آپ نے کہا علامہ صاحب پڑھیے. میں آپ سے ممبر پر آ کر کہوں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا؟ سمجھو بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. میں اگر سب کے سامنے اب آ کر یہ کہوں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تو پہلے تو آپ مجھ سے یہ کہیں گے میاں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو کراچی سے لاہور تک آئے تھے کیوں؟ اور سب سے زیادہ آپ لڑیں گے آصف میر سے جا کر، جعفر علی میر سے جا کر کہ جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اسے کہا تھا کیوں کہ پڑھو. بہت توجہ. جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اسے کہا تھا کیوں کہ پڑھو. تو سارا الزام میر صاحب پہ آئے گا نا کہ غلط آدمی کے پاس نمائندہ بھیج دیا. جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اسے کہا کیوں کہ پڑھو. اے مسلمانوں، توہین رسالت کرتے کرتے خیال رکھو کہ کہیں تمہارے ہاتھ سے توحید نہ نکل جائے. رسول کی توہین تو پھر بھی نہیں ہو رہی. اگر جبریل آیا تو اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ پڑھو. اب اگر رسول کہتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو بات علم رسالت پر نہیں آ رہی، علم الہی پر آ رہی ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتا اسے کہہ رہا ہے پڑھو. ہائے 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 یا علی یا علی. صلوات پہ جناب آواز بلند. مولا تمہیں سلامت رکھے. بلند آواز سے صلوات بھیج دیں آپ مل کر. اور جو ہے اور اس نقطے پر بھی اس معراج کی مجلس میں جب آپ اتنے آمادہ اور بیدار بیٹھے ہیں تو پھر مجھے یہ جملہ بھی کہنے کی اجازت دیجئے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن یہ چاروں کتابیں علی نے پڑھ کر سنائیں، نبی نے تصدیق کی. پہلے نبی نے اپنے گواہ کے علم کا امتحان لے لیا. تو علی کے علم کی پہلی تصدیق نبی نے کی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ علی کے علم کی پہلی تصدیق خاتم النبیین نے کی ہے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر احسان کا بدلہ تو احسان ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا میرے حبیب تم نے
تصدیق کی ہے علی کے علم کی، تو اب علی پر واجب ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جب تم دعوت ذوالشیرہ میں اعلان رسالت کرو تو تم نے اس کی تصدیق کی تھی، وہ تمہاری تصدیق۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات ہے جناب آواز بلند۔ اب ایک جملے پر اس نے تمہاری تصدیق کی تھی، تم اس کی تصدیق کرو، تم نے اس کی تصدیق کی تھی، وہ تمہاری تصدیق کرے، اور چونکہ تم دونوں تصدیق کر رہے ہو ہائے 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 ہماری وحدانیت کی، چاہے نبی کی صورت میں یا علی کی صورت میں، تو پھر ہم پر تو واجب ہے کہ ہم اپنا لا الہ الا اللہ کا کلمہ قبول ہی نہیں کریں گے، اسے مسلمان ہی نہیں مانیں گے جو تم دونوں کے اقرار کے بغیر ہم تک پہنچے گا۔ یا علی صلوات بھیجے نا، حل جزاء الاحسان، توجہ ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھئی یہ نبی آئے، علی آئے، انبیاء آئے، یہ سب صرف توحید منوانے آئے نا، اپنی نبوت اور امامت تو منوانے نہیں آئے۔ ان سارے نبیوں کا کام تھا اللہ کو منوانا، تو انہوں نے منوایا اللہ کو، اب جنہوں نے اللہ کو منوایا ہے تو اب تو اللہ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ نبی کو بھی منوائے، علی کو بھی منوائے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا وہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو، محمد رسول اللہ اپنا اقرار قبول نہیں کرتے جب تک علی ولی اللہ نہ کہ۔ غور کرو ذرا سا جملے پر، ایک فیصلہ دوں گا اسی منزل سے، جہاں محمد رسول اللہ اپنا اقرار قبول نہیں کرتے جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کیا جائے، تو احسان محترم اللہ نے ان ساری اطاعتوں کو ایک آیت میں پیوست کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور دیکھو اگر اولی الامر کے بارے میں تم میں کوئی تنازع ہو جائے تو اولی الامر کا فیصلہ سقیفے میں بیٹھ کر مشورے سے نہ کرنا، بلکہ یا اللہ سے پوچھنا یا رسول سے۔ توجہ ہے نا، صلوات بھیجے بابا سے بلند۔ آج دیکھیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تنازع ہو اس شے میں، اللہ کو علم تھا جھگڑا ہوگا امامت پر، بات بنے گی، جتنی بھی بات بگڑے گی امامت پر، اس لیے قانون بنا دیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جیسی رسول کی اطاعت کرتے ہو بالکل ویسی اطاعت کرو اولی الامر کی۔ تو رسول کی اطاعت کلمہ پڑھ کے ہوتی ہے یا بغیر کلمہ پڑھے؟ کلمہ پڑھ کے ہوتی ہے نا، پہلے کلمہ ہے پھر اطاعت ہے، تو پھر جیسی رسول کی اطاعت ویسی اولی الامر کی اطاعت۔ تو پہلے اولی الامر کا کلمہ پڑھو پھر اس کی اطاعت کرو۔ اب لوگوں نے کہا اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت، حاکم، سلطان، جابر، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے پلید ہو، چاہے یزید ہو، چاہے مروان ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی برسر اقتدار وہ اولی الامر۔ چلو تم جانو، تمہارا مقدر جانے، یہ سارے مروان، یہ سارے ابو سفیان، یہ سارے معاویہ، یہ سارے یزید، یہ سارے ولید، یہ ساری بنی امیہ، یہ سارے بنی عباس، یہ سب تمہیں مبارک، یہ سب تمہیں مبارک، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بنی امیہ کی ساری نسل تمہیں مبارک، بنی عباس کی ساری نسل تمہیں مبارک، ظالم بادشاہ تمہیں مبارک، تخت تمہیں مبارک، تاج تمہیں مبارک، حکومت تمہیں مبارک، سلطنت تمہیں مبارک، دولت تمہیں مبارک، وزیر تمہیں مبارک، مشیر تمہیں مبارک، حکومت تمہیں مبارک، تلواریں تمہیں مبارک، لشکر تمہیں مبارک، خلیفہ تمہیں مبارک، سقیفہ تمہیں مبارک، دربار تمہیں مبارک، سرکار تمہیں مبارک، دربار تمہیں مبارک، تلوار تمہیں مبارک، سرکار تمہیں مبارک، اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ رکھنے والے امام تمہیں مبارک، یہ سب تمہیں مبارک، علی ہمیں مبارک۔ ہائے 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 ہائے، مل کر جی سلامت ہو میرا شیر۔
لیکن بھائی یہ سب تمہیں مبارک، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہائے ہائے نہیں غور کر رہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لے جاؤ، یہ سب لے جاؤ، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. میں تو قائم امروی کا 4 مصرے پڑھ رہا ہوں آج کی مجلس میں، اور امامت کا موضوع مکمل انہی 4 مصروں میں، مگر چوتھا مصرع آسمانوں پہ جا کے آپ کو سننا ہوگا. کشتی دین حق کا کنارہ علی. فخر ہو تو ایسا ہو یار. کشتی دین حق کا کنارہ، ایسے تو میں بھی نہیں سناؤں گا نا، جا کے نہیں، ابھی نہیں نعرہ نہیں، نعرہ آئے گا چوتھے مصرے پہ، اور قیامت کا نعرہ آئے گا انشاءاللہ 28 سفر تک. جیو کشتی ہے دین حق کا، جس کو منظور ہونا چوتھا مصرع صرف وہی نعرے کا جواب دے، جسے منظور نہ ہو اور سمجھے گھاٹے کا سودا ہے، اسے علی کی قسم چپ بیٹھا رہے. کتنا بھی میرا بھائی زور لگائے، نہ نعرے کا جواب ہی نہ دے، اور جسے سودا منظور ہو وہ اسے علی کی قسم ہے وہ چپ نہ رہے، وہ اپنے کلیجے کی ساری طاقتوں سے نعرے کا جواب دے. سودا کر رہا ہوں، جہاں تک مجمع کھڑا ہے میرا، مولا سلامت رکھے سب کو. کشتی ہے دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا. سب سہاروں سے تیار ہو جاؤ نجف تک نعرہ پہنچانے کے لیے، جسے سودا منظور ہو. مگر نعرہ صرف ایک لگے گا اور میرا بھائی لگائے گا، جواب سب دیں گے. سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا علی. آؤ آؤ اہل جہاں، آؤ شب چیلم میں عرفان حیدر آبادی حسینیہ ہال میں تاریخی مجمع میں اعلان کر رہا ہے کہ کشتی دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا علی. آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کرے، ساری دنیا تمہاری ہمارا علی. علی 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 علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے ساری دنیا تمہاری ہمارا علی. اب جسے جسے ہمارا علی منظور ہے وہ دونوں ہاتھ سودا لے جاؤ. ساری میں پھر رس کرتا ہوں. جی مل کر حق ہے. دیکھو ہمارے بچوں کا، دیکھو ہمارے بچوں کا اعتماد، دیکھو ساری دنیا تمہاری. آؤ اہل جہاں، آؤ سودا کرو ہم سے. آؤ بھیڑوں بکریوں کے تاجروں، آؤ گڈریوں کی اولادوں، آؤ سودا کرو. کشتی ہے دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کر، سب سہاروں سے وداؤٹ اینی ایکسپشن، کوئی استثنا نہیں. یہ ہے امام کی تعریف. سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا علی. آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کرے، ساری دنیا تمہاری ہمارا علی. لے جاؤ جیو. اتنی بلند صلوات محمد و آل محمد پر. اعتماد ایسا تو ہو، اپنا علی ایسا تو ہو کہ ہم ساری دنیا وار دیں، تب بھی سودا مہنگا نہ لگے. اور جو امام 150 روپے میں ملتا ہو ہر جمعرات کو، ہائے 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 نہیں غور کیا،
جو امام 150 روپے میں ملتا ہو. نقد آج بھی مہنگائی کے دور میں ہے 150 کا. ساری دنیا تمہاری، لے جاؤ یہ ساری دنیا. تخت تمہارا علی ہمارا، تاج تمہارا علی ہمارا، راج تمہارا علی ہمارا، سلطنت تمہاری علی ہمارا، حکومت تمہاری علی ہمارا، خزانے تمہارے علی ہمارا، پاور آف اسٹیٹ تمہاری علی ہمارا، پاور آف ویلتھ تمہاری علی ہمارا، پاور آف کمیونیکیشن تمہاری علی ہمارا، راوی تمہارے علی ہمارا، روایت تمہاری علی ہمارا، حدیث تمہاری علی ہمارا، محدث تمہارے علی ہمارا، فتوے تمہارے علی ہمارا، مفتی تمہارے علی ہمارا، قاضی تمہارے علی ہمارا، قاضی تمہارے علی ہمارا، قاضی تمہارے علی ہمارا، غازی تمہارے علی ہمارا، مکہ تمہارا علی ہمارا، مدینہ تمہارا علی ہمارا، مکہ عرب تمہارا علی ہمارا، علی ہمارا، عجم تمہارا علی ہمارا، تابعی تمہارا علی ہمارا، تبع تابعی تمہارے علی ہمارا، تبع تابعی تمہارے علی ہمارا، علماء تمہارے علی ہمارا، فقیہ تمہارے علی ہمارا، فلسفی تمہارے علی ہمارا، صحابی تمہارے علی ہمارا، سابقون الاولون صحابی تمہارے علی ہمارا، عشرہ مبشرہ تمہارے علی ہمارا، جنگ بدر میں شہید ہونے والے تمہارے علی ہمارا، احد میں شرکت کرنے والے صحابی تمہارے علی ہمارا، پھر اس کے بعد خلافت راشدہ تمہاری علی ہمارا، خلافت راشدہ کے بعد ابو سفیان تمہارا علی ہمارا، معاویہ تمہارا علی ہمارا، یزید تمہارا علی ہمارا. ارے فیصلے کرو، فیصلے یار، اتنا بڑا سودا. جی سلامت رہو. ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے. کا فقیر ہوں، سب سے بڑے. جی سلامت رہو. سب سے بڑے. ہاں، تاریخی نعرہ. خدا کی قسم، یہ شاعر بڑے عجیب ہوتے ہیں. میرے مولا نے جبھی تو کہا ہے ایک بیت کے بدلے میں بیت دیں گے. یہ شعراء کے لیے کہا ہے، ہم اپنے مداحوں کی ایک بیت کے بدلے میں، جو ہماری شان میں انہوں نے بیت کہی ہوگی، ہم ایک بیت دیں گے. بھائی میری 3 دن کی تقریر ہے ایک طرف، اور یہ ایک قطعے کا ایک شعر ایک طرف. کیا ویلے جہاں فیصلہ یوں کریں، ساری دنیا تمہاری ہمارا علی. ساری تقریریں سمیٹ دی ایک شعر میں. ہزاروں کتابوں میں بھی لکھتے تو اتنا موضوع سمجھ میں نہ آتا جتنا ایک شعر میں آیا. جیسا ابھی بھائی نے کہا، سب سے بڑے امیر کے در کا فقیر ہوں. چھوٹی موٹی فقیری بھی نہیں چاہیے. اور اس سے بڑی بات، یہ میری خواتین کو اور ماں بہنوں کو بھی تو تحفہ ملنا چاہیے. آپ سب نے تو لے لیا. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں، میں انہیں بھی تو تحفہ دے کر جانا چاہ رہا ہوں. تو عزیزان محترم، وہ بھی شاعر نے کہا اور ختم کر دیا. اختر درے بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم صرف تو نے خواہش جنت فضول کی. نعرہ حیدری. اور خواتین بھی مل کر پڑھیں باواز بلند صلوات عظمت فاطمہ زہرا پر. آہا، مولا تمہارے. پھر ایک مرتبہ باواز بلند صلوات. مولا سلامت رکھے. اختر، یہ کوئی شعر ہے خدا کی قسم بھائی صاحب. اختر درے بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. یعنی فاطمہ کے دروازے پر بیٹھا ہے پھر بھی جنت مانگ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، ڈیوڑی پر آ گیا پھر بھی جنت مانگ رہا ہے. آستانے پہ سجدہ کر رہا ہے در زہرا پر، پھر بھی جنت مانگ رہا ہے.
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جنگ خندق میں جب پیغمبر نے علی کو بھیجا ہے کل کفر کے مقابلے میں لڑنے کے لیے اور علی نکلے ہیں تو پیغمبر نے سارے صحابہ سے کہا جاؤ میدان میں جا کر علی کی فتح کی خوشخبری جو آج سب سے پہلے مجھے سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. سارے صحابہ کرام میدان میں نکل گئے, پہاڑیوں پر چڑھ گئے, جو جتنا ایکسپرٹ تھا بلندی پر چڑھ کر علی کی جنگ دیکھنے لگے. جنت کی وجہ سے سب چلے گئے, ایک بوڑھا سلمان فارسی رہ گیا جو ابائے رسول کا دامن پکڑ کے بیٹھا رہا. سلمان سے جناب رسول خدا کہتے سلمان کیا تمہیں جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تم علی کی فتح کی خوشخبری مجھے نہیں سناؤ گے؟ تم کیوں نہیں گئے باہر تاکہ جلدی سے آ کر مجھے اطلاع دیتے؟ سلمان کہتے مولا میں آپ کا کلمہ گو ہوں, غلام علی کا ہوں, کوئی بے وقوف نہیں ہوں جو جنت کے لالچ میں مالک جنت کو یا علی یا علی یا علی سردار جنت کو مالک جنت جیا 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 بلند ترین سلوات ہے جناب محمد علیہ مولا بھائی بیٹھے مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہے, حالانکہ آپ تقریر کو خوبصورت بناتے ہیں میری, مولا آپ کو سلامت رکھے, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. مجھے ایک جملہ کہنے دیں اور وہ یہ سلمان کہتے ہیں مولا کوئی بے وقوف ہوں جنت کے لالچ میں مالک جنت کو چھوڑ دیتا. کم ظرف تو نے خواہش جنت آپ نے غور ہی نہیں کیا. اور پھر یاد رکھو کہ جو جنت کے لالچ میں جنت کے سرداروں کو نہیں چھوڑتے انہیں سردار تو ملے ہی رہتے ہیں, جنت بھی ملتی ہے, خود بخود ملتی ہے. لوگ گئے خیمہ رسول کے باہر, وہاں علی کر رہے تھے جنگ. علی کی عادت تھی جب جنگ فتح کرتے تھے کافر کا سر کاٹتے تھے تو علی لسان اللہ لہجے میں ید اللہ تلوار اٹھا کر جلال اللہ انداز میں اعلان فتح کرتا تھا, نعرہ تکبیر لگا کر. جب علی اللہ اکبر کہتے تھے تو فضائیں گونج اٹھتی تھی. علی کے اللہ اکبر کہنے سے علی نے کل کفر کا سر کاٹا. جیسے ہی علی نے نعرہ بلند کیا وہی آواز صحابہ نے سنی, وہی محمد نے سنی, وہی خیمے میں بیٹھے ہوئے سلمان نے سنی. فوراً ہی کہا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک, سلمان تمہیں جنت مبارک. ادھر سے وہ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں لوگ, ہفتے کہتے یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک. کہا بھائی خیر مبارک مگر جنت تو سلمان لے گیا. آئے 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 لے گیا آخری نہ آخری نعرہ. سلامت رہو. مولا آپ کو صحابہ بھائی ٹھیک ہے مگر جنت تو سلمان لے گیا. اس سے تو نعرہ تکبیر سنتے ہی مبارکباد دے دی تھی. گیا بھی کہیں نہیں, تھکا بھی نہیں, قدموں سے جو لپٹ گیا تھا, قدموں سے جو لپٹ گیا تھا. عزیزان محترم غور کیا کریں دنیا اس امر پر. یہ سردار جو ہے نا جنت کے, یہ ایسے لجپال ہیں کہ شہادت کی ایک رات ملتوی کر دیتے ہیں اگر کسی کو جنت دینا ہو. اور ایک بہت بڑا جملہ ہے دوستو, شہادت کی ایک رات ملتوی کر دیتے ہیں جب کسی کو جنت دینا ہو. 9 محرم کو کربلا ہو جاتی اگر ہر 9 محرم کو آ جاتا, مگر امام جانتا ہے کہ ہر کا مقدر کب پلٹنا ہے, اس لیے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ کوئی ہر ہو تو آ جائے. آہا ہر آیا ہے, جوان بیٹے کو لایا ہے, جوان بھائی کو لایا ہے, غلام کو ساتھ لایا ہے, اپنے ہاتھ رومال سے باندھے ہیں. امام کے قدموں میں گر کر ایک جملہ کہتا ہے مولا جانے شفیع روز جزا بخش دیجئے وہ باغ تھامنے کی خطا.
دوستو معاف کرنا، کبھی کبھی وہ باغ تھامنے کی خطا بخش دیجئے۔ مولا آیا ہوں، مولا اکیلا نہیں آیا، آپ کی ماں زہرا کی سفارش ساتھ لایا۔ حسین نے قدموں سے اٹھایا، حبیب نے حر کو سینے سے لگایا۔ علی اکبر آگے بڑھے، حر کے جوان بیٹے علی کو، جس کا نام علی تھا، علی بن حر، اکبر نے اس کو گلے سے لگایا۔ عباس آگے بڑھے، حر کے بھائی کو گلے سے لگایا۔ اب حر کا غلام رہ گیا، اس غلام کے استقبال کے لیے امام زمانہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر خود آگے بڑھا۔ آ بھائی، تو میرا محسن ہے۔ آ بھائی، تو میرا محسن ہے، تو نے عالم غربت میں میرا ساتھ دیا ہے، تیرا استقبال حسین خود کرے گا۔ غلام کا استقبال فاطمہ کے لال نے کیا۔ ادھر حر کا استقبال ہو رہا تھا، ادھر خیمے کا پردہ اٹھا، فضا کی آواز آئی، حر زہ نصیب تیرا، تجھے عباس کی بہن سلام کہہ رہی ہے۔ اور جزاک اللہ جزا دادارو، آج تو شب چہلم ہے، آج تو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج تو یوں ہی رو لو۔ تجھے عباس کی بہن علی کی بڑی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ سنو گے جملہ؟ اور دوڑا دوڑا خیمہ شہزادی زینب کے ڈیوڑی پر آیا، امامہ خاک پر پھینکا، چوبے نیزہ سے چوبے خیمہ پر پیشانی مار کے کہتا ہے، اللہ اللہ، یہ وقت آ گیا آل رسول پر کہ شہزادیاں غلاموں پہ سلام بھیجے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے، نہیں حر، تو میرا محسن ہے، تو نے عالم غربت میں میرے بھائی کا ساتھ دیا ہے، مگر زینب کو معاف کر دینا، تو ایسے وقت میں ہمارا مہمان ہوا کہ ہم تیری کوئی تواضع نہیں کر سکتے، کوئی مہمانداری نہیں کر سکتے، لیکن ہم آل رسول ہیں حر، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ زینب تجھ سے ایک وعدہ ضرور کرتی ہے کہ جب کبھی مجھے وقت نے رونے کا موقع دیا تو حسین کی لاشیں پر آنے سے پہلے بہن بن کے تیرے لاشے پہ زینب ماتم کرے گی۔ اور جزاک اللہ۔ عزادارو، زینب کو کیا پتا تھا کہ بھائی کو بھی نہ رو سکے گی؟ یہ خواتین، مولا تمہیں سلامت رکھے، یہ میری مائیں بہنیں، مولا انہیں سلامت رکھے، ان کی گودیاں سلامت رکھے، ان کے بچے سلامت رکھے۔ میں سارے مصائب چھوڑ کر ان کے وارث اور سہاگ سلامت رکھے، میں سارے مصائب چھوڑ کر ان کے بھائی سلامت رکھے، میں سارے مصائب چھوڑ کر ایک سوال کر رہا ہوں تم سب سے، تم میں امیر سے امیر بھی ہوگی، غریب سے غریب بھی ہوگی، تم بتاؤ، مردوں سے نہیں پوچھتا، تم نے کوئی ایسی غریب بہن دیکھی ہے جس نے 1 سال کے بعد اپنے بھائی کا چہلم کیا ہو؟ کیا سن رہا ہے دادار؟ ہاں بابا، یہی حق ہے رونے کا۔ تم نے کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جس نے 1 سال کے بعد اپنے بھائی کا چہلم کیا ہو؟ کائنات میں صرف ایک بہن غریب گزری ہے حسین کی، جو 1 سال کی قید نبھا کر آج کربلا پہنچ رہی ہے، 1 برس کے بعد بھائی کا چہلم کرنے۔ قید کا دروازہ کھلا، شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے، شہیدوں کے سروں میں عزادارو قاسم کا سر آیا، ماتم ہوا، اونو محمد کا سر آیا، ماتم ہوا، اولاد عقیل کے سر آئے، ماتم ہوا، اصغر کا سر آیا، ام رباب نے ماتم کیا، اکبر کا سر آیا، زینب نے بڑھ کے ہاتھوں میں لیا، ساری سیداریوں نے خزین زندان میں اکبر کا ماتم کیا، مگر عزادارو ایک مرتبہ قید خانے میں آج کی جب ہلچل مچی، جب کسی نے آواز دی ہٹو راستہ دو، قید خانے میں غازی عباس کا سر آ رہا ہے۔ ہاں میری ماں بہنوں، جس طرح تم روئی ہو نا، قید خانے میں بھی عباس کے
اسی طرح ماتم ہوا تھا. ہٹو، راستہ دو، قمر بنی ہاشم کا سر آ رہا ہے. عزادارو، جیسے ہی عباس کا نام آیا شیطانیہ زمین سے اٹھی. کوئی کہتی عباس میرا برقع، کوئی بی کہتی عباس میری چادر، کوئی کہتی ہے عباس میرے تازیہ نے میرے غازی کے سر کو لینے کے لیے. عزادارو، کوئی بی بی آگے نہیں بڑھی، سب زینب کی طرف دیکھ رہی ہیں. زینب سجاد کی طرف دیکھ رہی ہیں. سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں آپ مالک ہیں. امام وقت ہے نا مولا. سید سجاد کہتے پھپھی اماں آپ مالک ہے. بس ادھر امام نے اجازت دی، ادھر زینب آگے بڑھی. زندان شام میں عباس کے سر کو لیا، غازی کے سر کو ہاتھوں میں لے کر زینب نے کلیجے سے لگایا. عزادارو، کسی اور کا بیان نہیں، جناب فضہ برابر میں ہے، فضہ کا بیان ہے. میری ماں بہنوں سن لینا، برداشت کر لینا، سال بھر یاد رکھو گی انشاءاللہ یہ جملہ جو میں کہہ رہا. جناب فضہ کہتی ہے جب میرے غازی کا سر زندان شام میں آیا عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اب جو سمجھ گیا وہ روئے. فضہ کا بیان ہے جب غازی کا سر قید خانے میں آیا میرے غازی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر جب زینب نے گود میں لیا عباس کی آنکھیں بند ہو گئی. زینب نے بند آنکھوں کو بوسہ دیا. او میرے غیرت دار بھائی، آنکھیں بند نہ کر، میں تجھے بازو پہ رسن کے نشان نہیں دکھاؤں گی. جزاک اللہ. ماتم کرو نا دادارو، اب اس سے بڑھ کر تو ماتم نہیں ہو سکتا. او میرے غازی، ابھی زیارت آنے میں 2-4 منٹ ہے. جب میں اشارہ کروں گا زیارت آئے گی، ذرا سا جی بھر کے لو لیں. او میرے غازی، آنکھیں بند نہ کر، میں تیری غیرت کے قربان، میں تجھے بازوؤں پر رسن کے نشان نہیں دکھاؤں گی. عباس آنکھیں تو کھول. ساری سیدانیوں نے حلقہ بنا کے ماتم کیا ہے. ماتمیوں، یہ جو تم حلقہ بناتے ہو نا، یہ سیدانیوں کی سنت ہے. سب سے پہلے زندان شام میں حلقہ بنایا ہے. فاطمہ کی بیٹیوں نے عباس کے سر عباس کے سر کے گرد سب سے پہلا حلقہ. عزادارو، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا یہ جملہ، تم برداشت کر لو تو کر لینا. عباس کے گرد حلقہ بنایا، تم تو ذوالجلال کے گرد حلقہ بناؤ گے نا. شیطانیوں نے غازی کے سر کو زیارت بنا کر حلقہ بنا کے ماتم کیا. جب شیطانیہ ماتم کر چکی تو یہ پہلا سر ہے جس کے لیے میرا بیمار امام ہتھکڑیاں سنبھالے ہوئے، بیڑیاں اٹھائے ہوئے پھوپھی کے پاس آ کر کہتا ہے پھوپھی اماں تھوڑی دیر کو چچا کا سر مجھے بھی دے. اب ماتم کر لینا بس، اب اس کے بعد اس سے بڑا جملہ نہیں ہوگا. پھوپھی اماں تھوڑی دیر کے لیے چچا کا سر مجھے دے دے. زینب نے غازی کا سر سید سجاد کو لیا. عباس اب زیارت میں جسے ماتم کرنا ہے وہ یہ جملہ سن لے عزادارو، اسی پر زیارت آ جائے گی، اسی پر میں مجلس ختم کر دوں گا. سجاد نے غازی کا سر لیا، سینے سے لگایا. عباس کے سر کو لیے ہوئے قید خانے میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی قبر پہ پہنچے. چھوٹی سی قبر پہ جا کر عباس کا سر رکھ دیا. سکینہ، چچا آ گئے، امو آ گئے. ہائے سکینہ، ہائے عباس، ہائے غازی، ہائے عباس، ہائے مولا.